سورۃ الانعام مکی صورت ہے، 165 آیات، 20 رکوع ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پہ اترنے والی صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد پر بحث کی جاتی ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت کا ان تینوں چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اور اس صورت کی ایک خصوصیت یہ ہے نمایاں کہ مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے اللہ نے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور عظمت پر ایسے دلائل لائے ہیں جو مضبوط اصولوں کے ساتھ ہیں، اور اس کا انکار ایسا انسان نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے قلب سلیم اور عقل صحیح نصیب فرمایا۔ اور دوسرا تلقین کا مطلب یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کے سامنے منکرین لاجواب ہو جاتے ہیں، اور وہ سوال و جواب کی صورت میں، جیسی صورت میں آ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے، اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان تینوں چیزوں پر، توحید، رسالت اور آخرت پر عدل بدل کر مختلف دلائل بیان فرمائے، اور بات پھر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر پہنچتی ہے، اور وہ پوری دنیا میں شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے چاند، سورج، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے بتوں کا انکار کیا، اور والد کے سامنے رب کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ باپ مخالف بن گیا، قوم، برادری اور حکومت وقت، لیکن انہوں نے رب کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ اور دوسرے انبیاء کے نام کے ساتھ تذکرہ کیے گئے، انہوں نے بھی یہی دعوت چلائی، دعوت توحید، اور تقریباً 18 انبیاء کے نام اس صورت میں موجود ہیں۔ اور 8ویں پارے کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا ایک مطالبہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں حسی معجزات دکھائیں، ہم پھر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کے سامنے ان پر فرشتے بھی اتر آئیں، فرشتے ان سے گفتگو بھی کریں، مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کریں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ مخالفت سے نہ ڈریں، یہ استہزاء انکار کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے یہی رویہ اختیار کیا ہے، اور آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے منہ مانگے معجزات دینا آپ کے اختیار میں نہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف میل ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اور اس میں مغربی جو جمہوریت ہے اس کا بھی رد کیا گیا اس آیت میں، کہ مغربی جمہوریت کے اندر یہی بات اکثر کی رائے کو ترجیح دی جاتی، خواہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جو بات اگر پوری انسانیت کسی ایسے بات پر متفق ہو جائے جو قرآن و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہو تو ان پر اتفاق کرنا صحیح نہیں، ان کا رد کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کافر اور مسلمان کی مثال بیان کی، ہدایت اور ایمان اللہ کی قبضہ قدرت میں اس کو بیان کیا گیا، اور مشرکین کی چند قباحتیں بیان کی کہ مشرکین کی ایک قباحت یہ تھی کہ وہ اپنے غلے اور چوپاؤں میں سے اللہ کا نام کا حصہ الگ کر دیتے اور اپنے شرکاء کے لیے علیحدہ۔ پھر ان کا قید اور ضابطہ یہ تھا کہ اگر اللہ کا حصہ ان کے شرکاء میں مل جاتا تو برا نہیں سمجھتے تھے، اگر شرکاء کا حصہ اللہ کے حصہ میں مل جاتا تو پھر برا سمجھتے تھے، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بیٹی کا مقام بتلایا گیا، اور ان میں یہ قباحت بھی تھی کہ جانوروں کو انہوں نے مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ کہتے تھے کہ بعض جانور یہ نجومیوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے ہیں، بعض جانور کہتے تھے یہ جو ہے نہ سواری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے، اور بعض جانور انہوں نے ایسے مخصوص کر رکھے تھے
جنہیں وہ اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر جانور کا بچہ پیدا ہوا تو اگر وہ زندہ ہوتا تو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر مرد اور دونوں کے لیے حلال ہوتا۔ اللہ نے اس کے بعد اپنے چند قدرت کے دلائل بیان فرمائے، اور آگے اللہ جل جلالہ نے مشرکین کے دعووں کی تردید کے بعد چند مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے بہت ہی قیمتی وصیتیں فرمائی ہیں جو مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جائے، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے، ان کو بھی اللہ روزی دے گا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بدترین گناہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنا صحیح نہیں، اور اللہ نے فرمایا ناپ تول کو پورا کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور اس کے علاوہ چند باتیں اللہ نے فرمائی، اور آخر میں یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان کا ہر عمل، ہر نیکی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو بھی نیکی کرے اس میں مقصود اللہ کی رضا ہو، اس میں مسلمان کی کامیابی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب